بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال لها انت طالق حيث شئت او حين شئت، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے جہاں تو چاہے، حیث کا لفظ استعمال کیا یا عین کا لفظ استعمال کیا، یہ دونوں ظرف مکان ہی ہے، یعنی جس جگہ تو چاہے اسی جگہ تجھے طلاق ہے۔ لم تطلق حتی تشاء، جب تک یہ چاہے گی نہیں تب تک طلاق واقع ہوگی نہیں۔ وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، اگر یہ مجلس سے اڑ جائے، فَلَا مَشِيَّةَ لَهَا، تو اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی مشیت اور چاہت باقی نہیں رہے گی، یعنی یہ جو اختیار ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو خود کو طلاق دے دو، یہ اختیار پھر ختم ہو جائے گا۔ لأن کلمۃ حیث و عین من اسماء المکان، اس لیے کلمہ حیث اور عین یہ اسمائی مکان میں سے ہی، یعنی ظروفی مکانیہ ہے۔ والطلاق لا تعلق له بالمکان، طلاق کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ فیلغو، لہذا یہ دونوں لغو ہو جائیں گے، یعنی حیث اور عین کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ مشیت باقی رہ جائے گی۔ ویبقى ذکر مطلق المشیہ، لہذا مطلق مشیت کی بات باقی رہے گی۔ فیقصر علی المجلس، اور انت طالق ان شئت والی صورت میں مشیت یہ مجلس کے ساتھ مقصور رہتی ہے، تو یہاں پر بھی مجلس کے ساتھ مقصور رہے گی۔ بخلاف الزمان، ہاں اگر حیث شئت یا عین شئت کی بجائے وہ ظرف زمان کا کوئی لفظ استعمال کر لیتا، انت طالق متی شئت، یہ ظرف زمان ہے، متی ما شئت، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا، پھر مجلس کے ختم ہونے پر یہ اختیار ختم نہیں ہوتا، وہ جب بھی چاہتی خود کو طلاق دے دیتی۔ لأن له تعلقا به، اس لیے کہ زمانے کا طلاق کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جگہ کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حتی یقع فی زمان دون زمان، یہاں تک کہ طلاق ایک زمانے میں پائی جاتی ہے دوسرے زمانے میں نہیں پائی جاتی۔ فوجب اعتبارہ، لہذا زمانے کا اعتبار کرنا لازمی ہے، خصوصاً و عموماً، خصوصاً بھی اور عموماً بھی۔ خصوصاً جب خاص زمانے کا ذکر کیا جائے کہ تجھے کل طلاق ہے، تو اب کل تک انتظار کرنا پڑے گا، جیسے کل آئے گی تب طلاق پڑے گی، ورنہ نہیں۔ وعموماً، اور جب مطلق کہے کہ انت طالق فی ای وقت، ٹھیک ہے، تشاء، جس وقت تو چاہے، ایسی صورت میں پھر عموماً جب چاہے گی خود کو طلاق دے سکے گی، لیکن مکان کے ساتھ طلاق کا تعلق نہیں ہوتا کہ تو یہاں طلاق ہے ادھر طلاق نہیں، ادھر تجھے طلاق نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ حیث اور عین یہ الفاظ لغو ہو جائیں گے اور مشیت باقی رہے گی، اور جب مشیت باقی رہے گی تو مجلس پر منحصر رہے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ، کیف کے ذریعے سے وصف کو طلب کر دیا جاتا ہے کہ کیفیت کیا ہے، تو طلاق کی کیفیت 1 2 3 کی ہوا کرتی ہے، سمجھ گئے، یعنی جس طرح تو چاہے، جس کیفیت پر تو چاہے تجھے طلاق ہے، اب 1 طلاق چاہے، 2 طلاق چاہے یا 3 طلاق چاہے۔ طلقت تطلیقت یملک الرجعہ، یہ الفاظ بولتے ہی 1 طلاق رجعی پڑھی جائے گی، معنی ہو قبل المشیہ، مشیت سے پہلے بھی طلاق پڑے گی، یعنی جب شوہر نے کہہ دیا انت طالق کیف شئت، بس 1 طلاق ہو گئی، اس نے چاہا یا نہیں چاہا، 1 طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ آگے دلیل آتی ہے، فَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا، اگر عورت نے اس کے جواب میں کہا کہ میں 1 طلاق کی بائن یا 3 طلاق چاہتی ہوں، وقال الزوج ذلك نویت، شوہر نے کہا یہی تو میرا ارادہ ہے، فهو كما قال، تو جیسے شوہر نے کہا ویسے ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے میرے طلاق بائن کا ارادہ تھا تو طلاق بائن پڑے، 3 کا ارادہ تھا تو 3 طلاقیں پڑیں گی۔ لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيتها وإرادته، اس لیے کہ جب شوہر نے کہا کہ میری نیت یہی تھی تو اس کہنے کی وجہ سے مطابقت ثابت ہو گئی، بین مشیتها، عورت کی مشیت اور چاہت، و ارادتی، اور شوہر کی ارادے اور اس کی چاہت اور نیت کے درمیان، دونوں کے درمیان موافقت آ گئی، جیسا شوہر چاہ رہا تھا ویسے ہی عورت نے کر ہی دیا، تو دونوں میں مطابقت ہے، لہذا جو عورت شوہر کی نیت تھی اسی کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ اما اذا ارادت ثلاثا والزوج اراد واحدة بائنة او على القلب تقع واحدة رجعیہ، ہاں اگر
عورت 3 طلاقوں کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ شوہر 1 طلاق بائن کا، او علی القلب یا اس کو الٹ ہو، یعنی شوہر 3 طلاق چاہتا ہو اور عورت 1 طلاق بائن چاہتی ہو، تقع واحدۃ رجعیہ، تو ایسی صورت میں 1 طلاق رجعی باقی ہوگی. کیوں؟ لأنہ لغا تصرفها، اس لیے کہ عورت کا جو تصرف ہے وہ لغو ہے. کیوں؟ لعدم الموافقت، اس لیے کہ شوہر کے ساتھ اس کی موافقت نہیں ہے، اور جب جواب سوال کے مطابق نہیں ہوتا تو اس جواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لغو ہوتا ہے. لہذا یہاں پر عورت کا کلام لغو ہو جائے گا. جب عورت کا کلام لغو ہو گیا فبقی ایقاع الزوج، لہذا شوہر کا طلاق واقع کرنا باقی رہ گیا، اور وہ 1 طلاق رجعی ہے، لہذا 1 طلاق رجعی واقع ہوگی. وَإِن لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ يُعْتَبَرُ مَشِيَّتُهَا فِيمَا قَالُوا، اگر شوہر کو کوئی نیت نہیں تھی، نہ 3 کی تھی نہ 2 کی تھی، بس اتنا کہہ دیا کہ انت طالق کیف شئت، اتنا کہہ دیا بس، تو کہتے ہیں یعتبر مشیتها فیما قالوا، تو متاخرین حضرات نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق عورت کی مشیت کا اعتبار ہوگا. وہ 1 چاہتی ہے 1، 2 چاہتی ہے 2، 3 چاہتی ہے تو 3، اس لیے کہ شوہر کی کوئی نیت ہے ہی نہیں، لہذا اب عورت کی مشیت اور اس کے ارادے اس کی چاہت کا اعتبار کر لیا جائے گا. جرین علی موجب تاخیر، تاخیر کی موجب کے اوپر چلتے ہوئے جب اختیار دے دیا تو اب کیا ہے، عورت کی چاہت پر ہے. قال فی الاصل، یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے مقصود کے اندر یہ کہا ھذا قول ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. وعندہما، جبکہ صاحبین کے نزدیک لا یقع ما لم توقع المرأة، عورت جب تک اپنے آپ پر طلاق واقع نہیں کرے گی تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی. جب شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق کیف شئت، امام صاحب فرماتے کہ وہ چاہے نہ چاہے 1 طلاق رجعی پڑے گی، 1 طلاق رجعی پڑے گی. یہ حضرات فرماتے کہ جب تک عورت چاہے گی نہیں تب تک طلاق واقع ہوگی نہیں. فتشاء رجعیۃ او بائنۃ او ثلاثا، لہذا اگر اس نے 2 رجعی چاہی، بائن چاہی یا ثلاث چاہی وہی ہوگی. وعلی ھذا الخلاف العتاق، اس اختلاف پر غلام آزاد کرنے کا مسئلہ بھی ہے. کہ غلام سے کہا تو آزاد ہے جس طرح تو چاہے، ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں فری میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مال کے بدلے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں آزاد ہی ہو جائے گا، سمجھ گئے. اور صاحبین فرماتے کہ نہیں، اس کی مشیت پر ہے، اگر وہ چاہے تو آزاد ہوگا، وہ نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے انہ فوض التطلیق الیہا علی ای صفت شاءت، صاحبین فرماتے ہیں کہ یا شوہر نے طلاق دینا عورت کے سپرد کر دیا ہے علی ای صفت شاءت، جس صفت پر وہ چاہے، یعنی اپنے آپ کو طلاق دے دو جس صفت پر تم چاہو. تو طلاق دینا عورت کی مشیت پر گویا کہ معلق ہے، گویا کہ عورت کی مشیت پر اور چاہت پر طلاق کو معلق کیا گیا ہے. فلا بد من تعلیق اصل الطلاق بمشیتها، لہذا اصل طلاق کا اس کی مشیت کے ساتھ معلق ہونا یہ لازم ہوگا. گویا کہ اصل طلاق ہی کو عورت کی مشیت پر موقوف کر دیا گیا ہے، معلق کیا گیا ہے. اگر وہ طلاق چاہتی ہے تو ہوگی، نہیں چاہتی تو نہیں ہوگی. لیکون لها المشیت فی جمیع الاحوال، تاکہ اس کو مشیت ہو، مشیت فی جمیع الاحوال، تمام احوال کے اندر اس کو مشیت اور چاہت حاصل ہو. اعنی قبل الدخول و بعد، یعنی دخول سے پہلے بھی اور دخول کے بعد بھی. ولی ابی حنیفہ ان کلمۃ کیف للاستیصاف، امام صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ کیف یہ طلب وصف کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے وصف کو طلب کیا جاتا ہے. آپ کیسے ہیں، کیف انت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس وجود تو آپ کا ہے، نفس وجود تو آپ کا ہے، لیکن اس نفس وجود کے ساتھ جو صفت لاحق ہے وہ کیا ہے، سمجھ گئے. تو صفت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یقال کیف اصبحت، جیسے کہا جاتا ہے تو نے کیسے صبح کر دی، صبح تو ہو گئی ہے لیکن تو نے کس حال میں کر دی.
وہ صفت کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے جس کیفیت پر تو نے صبح کر دی. تو نفس چیز پہلے سے موجود ہے، اب وصف کو طلب کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں طلاق پہلے سے موجود ہے، اب اس کی کا وصف طلب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرح عورت جس وصف کے ساتھ اس طلاق کو موصوف کرنا چاہے کر سکے گی. والتفیض فی وصف یستدعی وجود اصلہ، کہتے ہیں وصف کے اندر سپردگی یستدعی وجود اصلی، یہ اصل کے وجود کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلا اصل ہوگا تو اس کو کسی صفت کے ساتھ موصوف کیا جا سکے گا. جب اصل ہی نہیں ہے تو اس کا وصف کیسے بیان کر دیا جائے؟ بھائی دیکھیں، پہلے آپ کے پاس ٹوپی ہوگی، کپڑے ہوں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ سفید ہے، کالے ہے، کیا نہیں. کپڑے ہی نہیں ہے تو رنگ کیسے بیان کریں گے؟ رنگ کیسے بیان کریں گے؟ ووجود الطلاق بوقوعہ، لہذا طلاق کا وجود ایسے وقوع کے ساتھ، یعنی اصل کے وقوع موجودگی کے ساتھ. جب اصل واقع اور موجود ہے تو طلاق ہو گئی، ورنہ نہیں. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ، شوہر نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے جتنی تو چاہے، او ما شئت، یا جو تو چاہے. طلقت نفسها ما شاءت، عورت خود کو طلاق دے سکتی ہے جو چاہے. لأنهما يستعملان للعدد، اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فقد فوض الیها ای عدد شاءت، اور شوہر نے عورت کے سپرد کر دیا جس تعداد میں وہ چاہے خود کو طلاق دے سکے. 2 طلاق دینا چاہے، 1 طلاق دینا چاہے، 3 طلاق دینا چاہے. فإن قامت من مجلس، اگر وہ مجلس سے اڑ گئی، بطلا، تو یہ جو اختیار ہے جو شوہر نے بیوی کو دی ہے طلاق دینے کی، وہ باطل ہو جائے گی. وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدًّا، اگر عورت نے رد کر دیا کہ میں نہیں چاہتی، بس کہتے ہی معاملہ رد ہو جائے گا، اب دوبارہ اس کو اختیار نہیں ملے گا. لأن هذا أمر واحد، کبھی کبھی جذبات میں آ کر انسان اس قسم کے فیصلے کر دیتے ہیں. بعض انسان کسی کے اوپر رحم کھا لیتے، کہتے چلو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن بعد میں پھر پچھتاتا ہے، لیکن اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. ایک جرگے میں ایسا ہوا، ایک نوجوان انتہائی خوبصورت ترین عورت لڑکی ہے، اس کا شوہر جو ہے نا چرسی موالی، چرس یا کوئی نشہ زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کا جسم مفلوج ہو گیا. کئی مہینوں تک اسپتال میں پڑا رہا، پھر آخر اس میں جو ہوش میں آیا، لیکن اس کے جو ہے نا ٹانگیں وہ مفلوج ہو گئی تھی، یعنی ٹیڑے میڑے ہو گئے تھے. پھر جو ہے طویل عرصہ ایسا گزرا، پھر لڑکی سے پوچھا گیا کہ اب اس کے پاس رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو اب لڑکی نے یہ دیکھا کہ یہ تو بیچارہ معذور ہے، میں چلی جاؤں گی تو اس کی خدمت کون کرے گا، یہ وغیرہ وغیرہ. اس وقتی طور پر اس نے رحم کایا اور جرگی کو بتایا کہ نہیں، میں یہی رہوں گی، جیسے زندگی وہ گزرے گی. تو اب وہ پھنس گئی ہے، اب کوئی دوسرا فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب اس نے اپنے آپ کو خود اختیار کر لیا، ایک بار اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، تو اب کیا ہے، اب ایک مرتبہ جب پسند کر دیا تو اب دوبارہ اختیار نہیں ملا کرتا. سمجھ گئے؟ یہ ایسی صورت میں کافی سوچ بچار کی ضرورت پڑتی ہے. ہو گیا، ہاں یہ غلط لگایا، ہاں یہ تو جملات ہے، ہو گیا نا، ٹھیک ہے. لأن هذا امر واحد، اس لیے کہ یہ امر واحد ہے. وہ خطاب فی الحال، اور فی الحال خطاب ہے. فیقتضی الجواب فی الحال، لہذا فی الحال یہ جواب کا مقتضی ہے. وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثِ مَا شِئْتِ، اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، من ثلاث ما شئت، 3 میں سے جس کو تو چاہے، 3 میں سے جتنی تو چاہے، یا 3 میں سے جو چاہے تم خود کو طلاق دو. فلا ان تطلق نفسها واحدة او ثنتين، تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو 1 طلاق دے دے یا 2 دے دے. ولا تطلق ثلاثا، 3 طلاق نہیں دے سکتی. عند ابي حنیفہ امام صاحب کے نزدیک. وقال تطلق ثلاثا ان شاءت، اگر عورت چاہے تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں بھی دے سکتی ہے. صاحبین فرماتے ہیں لأن کلمۃ محکمۃ فی التعمیم، یہ صاحبین کی دلیل ہے کہ کلمہ ما یہ تعمیم کے اندر
محکم ہے، یعنی اس کے اندر عموم ہی ہوتا ہے۔ وَكَلِمَةُ مِن قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّمْيِيزِ، اور کلمہ من جو ہے کبھی کبھی تمییز کے لیے، تمییز کا مطلب بمعنی بیان، کہ من کبھی بیانیہ ہوتا ہے، من کبھی تبعیضیہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں من کے اندر احتمالات ہیں، من کے اندر تو عموم ہی ہے، ما کے اندر عموم ہی ہے، ما کے اندر عموم ہی ہے، اور من کے اندر احتمالات ہیں۔ من کے اندر احتمال تبعیض کا بھی ہے اور بیان کا بھی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم من کو برائے بیان مانیں گے، برائے یعنی من بیانیہ ہوگا۔ فَيُحْمَلُ عَلَىٰ تَمْيِيزِ الْجِنْسِ، لہذا یہ جنس کی تمیز کے اوپر محمول کر دیا جائے گا۔ كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِن طَعَامِ مَا شِئْتَ، یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرے کھانے میں سے جو چاہے تم کھاؤ، میرے کھانے میں سے جو چاہو تم کھاؤ۔ او طلق من نسائی من شاءت، یا میری بیویوں میں سے جو عورت طلاق لینا چاہے تم اس کو طلاق دے دو میرے طرف سے۔ تو ابھی ان صورتوں میں یہ حضرات فرماتے ہیں، صابین فرماتے ہیں کہ یہاں من تبعیض کے لیے ہے، اور سب بھی مراد ہو سکتے ہیں، سب بھی، سارا کھانا چاہے تب بھی درست، اور بیویوں میں سے جو بیوی طلاق لینا چاہے تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، عام ہوگا۔ اس لیے اوپر کہتے ہیں کہ 3 طلاق بھی واقع کر سکے گی مذکورہ جملے میں۔ ولی ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1 یا 2 واقع کر سکتی ہے، 3 واقع نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ لأن کلمۃ من حقیقتاً للتبعیض، کہتے ہیں ٹھیک ہے من کے اندر دیگر احتمالات بھی ہے، اس کے اندر بیان کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن تبعیض کا جو معنی ہے وہ حقیقی معنی ہے، تبعیض کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے۔ وما للتعمیم فیعمل بہما، ما تعمیم کے لیے اور من تبعیض کے لیے، فیعمل بہما، لہذا دونوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اصول ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ہو سکتا ہو مجاز کی طرف نہیں جانا ہوتا، حقیقت کو اپنی حالت پر برقرار رکھنا ہوتا ہے، لہذا ان دونوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو دونوں پر عمل کیسے ہیں؟ اس طرح ممکن ہے کہ ما جس کے اندر عموم ہے، اس کے اندر من تبعیضے کی وجہ سے بعضیت پیدا کر دی جائے، اور 3 میں سے بعض یا تو 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے، 3 میں سے بعض یا تو 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے، سمجھئے یہ۔ وفی ما استشہدا بھی، اور اس صورت میں کہ جس سے صاحبین نے استدلال کیا ہے، بطور استشہاد کے پیش کر دیا ہے، ترکت تبعیض، وہاں تبعیض کا معنی چھوڑ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحبین نے جو 2 مثالیں پیش کی نا، کل من طعام ما شئت اور طلق من نسائی من شاءت، یہ جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں یہاں من تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لدلالت اظہار السماحہ، پہلے جملے کے اندر سامنے والا متکلم اپنے سخاوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے کھل کر کہتا ہے کہ میرے کھانے میں سے جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، سمجھ گئے؟ اول عموم صفہ، یا وہ عام صفت لے کر آئے ہیں، جیسے کہ من نسائی من شاءت، من عام، پھر شاءت کے اندر بھی عموم ہے، اور نکرہ کے لیے جو صفت بھی نکرہ لائی جاتی ہے تو اس کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ والمشیہ، اور وہ مشیت ہے اس کے اندر عموم ہے۔ حتی لو قال من شئت کان علی الخلاف، یہی تو وجہ ہے کہ اگر شاءت نہ ہوتا، شئت ہوتا تو اس کے اندر عموم ہوتا، پھر جو ہے نا کیا ہے، عموم نہ ہوتا، بلکہ پھر اس کے اندر تخصیص آ جاتی، اور وہی اختلاف آ جاتا جو صاحبین اور امام صاحب کے درمیان ہے۔ لہذا مطلق اس مسئلے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا ختم، چلے کافی۔